السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام۔ قابل احترام معزز سامعین، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اس کی مہربانی اور عنایتیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں محرم الحرام کا یہ عظیم ترین مہینہ عطا فرمایا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے قمری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور محرم الحرام کے معنی ہی ہیں قابل احترام، قابل تعظیم۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اہل عرب محرم الحرام کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے سلسلے میں اس کے قابل تعظیم ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 10 میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ماہ رجب المرجب، یہ 4 مہینے اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب کے نزدیک قابل احترام سمجھے جاتے تھے، اور اس احترام کا اظہار اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ اگر ان لوگوں کی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہوتی اور اس دوران میں ان 3-4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ اگر شروع ہو جاتا تو اس مہینے کے احترام و تقدس میں اور اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے وہ لوگ اپنے درمیان میں لڑائیوں کو روک دیتے تھے۔ تو زمانے کے اعتبار سے ماہ محرم الحرام انتہائی معزز اور عظیم ترین مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں پر اسلامی تاریخ کے یعنی قمری تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، لہٰذا یہ ماہ محرم جب آتا ہے مسلمانوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد، اسی طرح حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین اہل بیت کی یاد منائی جاتی ہے، اور ان کو یاد کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن محرم الحرام کے شروع ہونے کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بدعتوں کا۔ یہ بدعت جو اسلام کے اندر جس کی اجازت نہیں ہے، خرافات اور تعزیہ جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس سے ہم کو دور رہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور سب سے پہلے
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ محرم کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس مہینے میں کیے جانے والے جو کام ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتنے صحیح ہیں اس کو جان کر اس پر عمل کریں، اور پھر قرآن کی ہدایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہم محرم الحرام کے اس مہینے کو گزاریں۔ تو لہٰذا ماہ محرم الحرام کے اندر سب سے اہم ترین بات جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ یقیناً اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، تو گویا کہ اہل بیت سے محبت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ چونکہ شیعیوں نے، روافض نے اہل بیت کے مفہوم کو بہت مختصر کر دیا ہے۔ اہل بیت کا جو معنی ہے وہ مفہوم ہے، اس مفہوم کو اور اس کے مطلب کو شیعیوں نے، روافضوں نے اس کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسین اور حضرت حسن یہی 4 افراد اہل بیت ہے۔ حالانکہ اہل بیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور آپ کے لڑکے اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے داماد، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا مفہوم وسیع مفہوم ہے۔ اہل بیت کا مصداق، اولین مصداق، سب سے پہلا مصداق وہ ازواج مطہرات ہیں۔ لفظ اہل بیت کو، اہل بیت یہ آدمی کی اپنی اہلیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بیوی پر اس کا سب سے پہلا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پارے 22 میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امہات المؤمنین ہم تم کو آلودگیوں سے، گندگیوں سے پاک رکھیں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہاں جو لفظ اہل بیت استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کے استعمال سے پہلے مضمون کا جو سباق ہے، اس کا سیاق و سباق جو ہے، اس سے یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول الی آخر الآیہ، اور اس کے آگے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین الی آخر الآیہ، اس طرح کے جو آیتوں کے ذریعے سے مخاطب کیا ہے، ان آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر اہل بیت کا استعمال امہات المؤمنین کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا اہل بیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے گھر والے، اس میں سب سے پہلے امہات المؤمنین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہل بیت ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ سب کی سب امہات المؤمنین، یہ اہل بیت میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، تو یہ شیعوں اور روافض کی
بنائی ہوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اہل بیت کے اندر داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کے داماد اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ اصل میں روافض نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر گمراہ کرنے کے لیے صرف انہوں نے پروپیگنڈا بنایا ہے، ایک منصوبہ اور سازش بنائی ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر سکے۔ حالانکہ امہات المؤمنین کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ امہات المؤمنین حضرت میں سے سب سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات اسلام پر کتنے عظیم ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، اپنا مال اسلام کی راہ میں قربان کرتی ہیں، نچھاور کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پر ہیبت طاری ہوتی ہے، تو آپ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غم کے آثار آپ پر طاری تھے، اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، آپ غمگین مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مقروضوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لہٰذا حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتے ہیں، صرف زندگی کے ایک موڑ پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر طرح سے آپ کو مدد کی، آپ کے لیے راحت جان بننے کا پورا اپنی طرف سے اپنا حصہ ادا کیا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روافض اور شیعیوں نے اہل بیت کا جو مفہوم مختصر کر کے یہ کہا کہ اہل بیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین یہی لوگ ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق امہات المؤمنین ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور داماد ہیں۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے صرف حضرت حسن اور حضرت حسین ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی اور نواسوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ بھی ان روافض کی پلان اور منصوبہ بندی ہے۔ محترم بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے پہلی صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے لڑکے سے، جن کا نام ابو العاص قاسم ابن ربیع ہیں، ان سے آپ کا نکاح فرمایا۔ یعنی حضرت زینب کا اپنے خالہ زاد بھائی سے نکاح ہوا، لہٰذا حضرت ابو العاص ابن ربیع جو حضرت زینب کے شوہر ہیں، حضرت زینب کو ایک لڑکا یعنی جن کا نام علی تھا، وہ آپ کے بطن سے تولد ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے جن کا نام حضرت علی ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے لڑکے اس نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ سے پیار کرتے، ان کو بوسہ دیتے۔ اور روایتوں میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی علی ابن ابو العاص یہ آپ کا لڑکا تھا۔ تو گویا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو العاص ابن ربیع سے ایک لڑکا علی نامی ہوا، اس کے بعد ایک دوسرا لڑکا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر ایک لڑکی ہوئی امامہ۔ تو اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں دو لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑکی سے دو نواسے اور ایک نواسی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت رقیہ کو ایک لڑکا تھا عبداللہ نامی، پھر حضرت رقیہ کی ایک اولاد ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم جو حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دیا۔ حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں دو لڑکے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں 3 لڑکیاں ہیں جن کے نام حضرت فاطمہ نے اپنے بڑی بہن کے نام پر، ایک کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ اور تیسری کا نام ام کلثوم رکھا۔ تو الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افراد کا یہ مختصر سا تعارف تھا، اور اس بات کی کوشش آپ کے سامنے میں نے کی کہ اہل بیت کا لفظ کو محدود کر دینا اور پھر 4 افراد پر اس کو سمیٹ دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے استعمال کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا چادر پھیلا کر کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، یہ سارے لوگوں کے بارے میں کہا ہا اولائی اہل بیتی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنا پر یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ روافض نے اور شیعیہ نے یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پر اس بات کو متعارف کرا دیا کہ صرف اہل بیت 4 ہی افراد ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اہل بیت کے اولین مصداق حضرات امہات المؤمنین ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت قاسم اور حضرت طیب اور حضرت ابراہیم، آپ کے یہ لڑکے بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور اسی طرح آپ کی لڑکیاں اور آپ کے داماد بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور دین پر اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں
انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔